السلام علیکم دوستو، آج 20 جون 2026 ہے اور آج کے دن کے حوالے سے 3 سوال جو بہت زیادہ مجھے رسیو ہو رہے ہیں. ان میں سے پہلا سوال تو ایرانی کرنسی کے حوالے سے ہے اور پاکستان میں مختلف لوگ ایرانی کرنسی کے حوالے سے اس طرح کے لالچ پر مبنی سوالات بھیج رہے ہیں کہ جیسے کوئی گویا لاٹری ہو گئی. حالانکہ ایرانی کرنسی کے اپ یا ڈاؤن ہونے کے حوالے سے کئی دفعہ میں ولاگز کر چکا ہوں. جب سے یہ جنگ شروع ہوئی تب سے متواتر میں بینگ اے پولیٹیکل اکانومسٹ ایرانین کرنسی کے حوالے سے بھی بات کر چکا ہوں. ایرانین سٹڈیز میں ایکسپرٹائز ہونے کے حوالے سے بھی میں اس حوالے سے بہت زیادہ پریڈکشنز یا ایران کی جو مارکیٹ اکانومی ہے اس حوالے سے آپ کے سامنے بات کر چکا ہوں. لیکن ایک بار پھر پاکستان کے اندر ایک ایسی بھیڑ چال دیکھی جا رہی ہے اور اس طرح کی بھیڑ چال کا نتیجہ اکثر لوگ بعد میں پچھتانے کی صورت میں ہی ادا کرتے ہیں. دوسرا سوال ایسا نظر آ رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر تمام تر ولاگز دیکھے کہ جیسے کوئی وائرس آنے والا ہے اور خدا نہ خواستہ وہ پاکستان کے اندر تمام تر معاملات کو سٹک کر دے گا یا شاید کرونا سے بڑھ کر بھی کوئی وائرس آنے والا ہے. اس طرح کے لوگ دعوے یا اس طرح کے لوگ خوف پھیلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جن کو دیکھ کر ڈر لگنے لگ جاتا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب ایسے خوف پھیلانے والے لوگوں کے اوپر ہی نہ مسلط ہو جائے. پتہ نہیں کہاں سے اس طرح کے لوگوں نے اس طرح کی ایسٹرولوجی یا اس طرح کی سائیکولوجی سیکھ لی ہے کہ لوگوں کو خوف میں الجھا کر، لوگوں کو ڈر میں الجھا کر طرح طرح کی تہمات پھیلاتے ہیں یا طرح طرح کے ڈر پھیلاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جہاں ایک طرف اس قسم کے اضطراب نظر آ رہے ہیں کہ گویا پاکستان میں جو حکومت ہے وہ سری لنکا، انڈونیشیا اور ملائیشیا کی جانب جانے والے پاکستانیوں کو بھی اب کریٹیکلی ایویلیویٹ کر رہی ہے یا ان کے راستے میں بھی رکاوٹیں جنریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اب کوئی پاکستانی بآسانی سری لنکا، انڈونیشیا یا ملائیشیا بھی نہ جا سکے. لیکن دوسری جانب انڈین گورنمنٹ بھی کچھ ایسی ایفرٹس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ نہ صرف یہ ممالک بلکہ ویتنام، لاؤس اور کمبوڈیا میں بھی انڈیا کی ہم نوائی شروع ہو جائے اور دبئی اور ابو دھابی یا بحرین کی طرح ان ممالک سے بھی اب آہستہ آہستہ انڈیا کی ہمدردی میں پاکستانیوں کو کک آف کیا جائے یا پاکستانیوں کے لیے سخت ترین حالات اور واقعات جنریٹ کیے جائیں. سب سے پہلے میں ایرانی کرنسی کے حوالے سے اگر بات کروں، میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں بینگ اے پولیٹیکل اکانومسٹ یا بینگ اے ایرانولوجسٹ، ہر حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایران کی کرنسی چاہے اپ ہو چاہے ڈاؤن ہو، ہر دو صورتوں کے اندر ان کی مارکیٹ کے اندر اتنی فلکچویشن موجود ہے کہ چیزوں کی قیمتیں آٹومیٹک اسی سطح پر ویریٹ کر رہی ہوتی ہیں، اسی سطح پر ایڈجسٹ ہو رہی ہوتی ہیں. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آج 1000 پاکستانی روپے کے کتنے ایرانی ریال مل رہے ہیں یا کل 1000 روپے کے پیچھے کتنی ایرانی ریال ملیں گے. ان کی مارکیٹ اسی حساب سے ایڈجسٹیبل ہے. لیکن پاکستانیوں کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے آج 1000 پاکستانی کے بدلے اگر 1,20,000 ایرانی تومان مل رہے ہیں، کل 1,50,000 ایرانی تومان مل رہے ہیں، تو شاید ہم ایران کے اندر بہت زیادہ امیر ہونے جا رہے ہیں یا کچھ ایسا ویسا ہونے جا رہا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں. ایرانی مارکیٹ اکانومی بالکل ایڈجسٹیبل ہے. وہ کرنسی کے اتار چڑھاؤ کو فوراً، بلکہ فوراً سے بھی پہلے اپنے اندر اس طرح ایڈجسٹ کر لیتی ہے کہ اس کا مارکیٹ پہ ہونے والے تمام تر جو کہ ان کا مارکیٹ پر پڑنے والے کسی بھی ایکسٹرنل فیکٹرز کے حوالے سے کوئی اثر بھی نہیں پڑتا. اسی وجہ سے تو ایران کو رزسٹیو اکنامک فریم ورک کی پہلی ایگزامپل کہا جاتا ہے اور رزسٹیو اکنامک فریم ورک میں ہی میری پی ایچ ڈی کے حوالے سے بھی اسپیشلائزیشن ہے یا اسی حوالے سے میں کتابیں بھی لکھ چکا ہوں. اور یہاں پر نیومرولوجی سے ہٹ کے اگر بینگ اے پولیٹیکل اکانومسٹ بھی میں آپ کے سامنے یہ پریڈکٹ کروں کہ ایرانی کرنسی خریدنے والے ایک طرح سے جواریوں سے کم نہیں ہیں، وہ جوا کھیلنے والوں سے کم نہیں ہیں اور وہ جواریوں کی طرح ہی پچھتائیں گے، تو اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہوگی اور ہوگا بھی ایسا ہی. اب دوسری بات یہ کہ کہا جا رہا ہے کہ ایک وائرس آنے جا رہا ہے اور وہ پتہ نہیں پوری دنیا کو سٹک کر دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا. مختلف قسم کی توہم پرستیاں پھیلائی جا رہی ہیں. پاکستان کے اندر بھی طرح طرح کے ایسٹرولوجر جن کو اپنے کل کا کچھ پتہ نہیں، لیکن وہ دنیا کو ایسے ڈرا رہے ہیں کہ جیسے سارے خوف اور جیسے سارے اضطراب انہی کی پرسنالٹی کے ارد گرد گھوم رہے ہیں اور انہی کی پرسنالٹی یا ان کے منہ سے جو کچھ نکلے گا شاید ویسا ہی ہونے لگ جائے گا. میں بارہا آپ کو کہتا ہوں کہ دنیا میں دجال کے فتنے جتنے مرضی ہو جائیں، اسرائیل کی سازشیں جتنی مرضی ہو جائیں، دنیا چاہے لاکھ ان کا شکار ہو جائے، لیکن 3 ممالک ان تمام تر فتنوں سے، ان تمام تر جو وائرسز ہیں، ان سے کم متاثر ہوں گے اور وہ پاکستان، ایران
اور افغانستان ہے۔ اس حوالے سے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اور دوسری پریڈکشن میں آپ کو یہاں پر یہ بھی دیتا چلوں کہ چاہے جتنے مرضی وائرس آ جائیں، کم از کم 2033 تک مجھے اس قسم کا کوئی وائرس ایسا نظر نہیں آتا جو کرونا سے بڑھ کر ہو۔ اگر کوئی ہوگا بھی وقتی طور پر کہیں آیا بھی، کوئی نیا نام آیا بھی، تو وہ اس قدر زیادہ ہوریبل نہیں ہوگا جس طرح کا کرونا وائرس تھا، اور 2033 کے بعد بھی اگر کوئی وائرس آیا تب بھی وہ اتنا ہوریبل نہیں ہوگا جس طرح کا کرونا وائرس ہوریبل تھا۔ یہ اور بات ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انفرادی ملک کے اندر اگر کوئی نہ کوئی اس قسم کی کوئی ویو آتی ہے، کوئی اس قسم کی کوئی شدت آتی ہے، تو ایٹ لیسٹ پاکستان، ایران اور افغانستان اس معاملے میں آپ بے خوف رہیں۔ یہاں پر اثرات آئے بھی تو جسٹ 30% آئیں گے، اس سے زیادہ اثرات بالکل بھی آپ کو یہاں پر نظر نہیں آئیں گے۔ اسی طرح تیسری عالمی جنگ کا حوالہ ہو یا کسی بھی حوالے سے دیگر فتنے، کوئی شارٹیج، کوئی اکنامک ڈپریشن، کوئی اکنامک فرسٹریشن، ہر دو صورتوں کے اندر بھی پاکستان، ایران اور افغانستان دنیا کے مقابلے میں 30% تک تو افیکٹ ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح انٹرنیٹ بندش کے حوالے سے بھی ٹرننگ پوائنٹ سیریز میں نے 2025 کے شروع میں پیش کی تھی، اور میں نے آپ کو 1 جنوری یا 2 جنوری کو غالباً یہ ولاگ کیا تھا، 1 جنوری یا 2 جنوری 2025 کو، اور میں نے کہا تھا کہ جب انٹرنیٹ کی بندش ہوئی پوری دنیا کو ایک جھٹکا لگا، پاکستان کو بھی ایک جھٹکا لگے گا، لیکن یہ صرف 3 سے 4 دن کا زیادہ سے زیادہ جھٹکا ہوگا، اور اس کے بعد پاکستان اپنے لیے الٹرنیٹیوز ڈھونڈ لے گا۔ اسی طرح ایران کے حوالے سے بھی میں نے پریڈکشنز کی، اسی طرح افغانستان کے حوالے سے بھی پریڈکشنز کی، اور آپ کو پتہ ہے پاکستان، ایران اور افغانستان یہ ڈیجیٹل بینکنگ کم سے کم یہاں پر عوام یوز کرتی ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان، ایران اور افغانستان انٹرنیٹ بندش کی وجہ سے اگر جھٹکے لگے بھی تو 3 یا 4 دن یا زیادہ سے زیادہ ہفتہ، اس سے زیادہ کے جھٹکے یہاں پر نہیں لگیں گے، اور یہاں پر ایک الٹرنیٹیو سسٹم یا ایک ریزسٹیو اکنامک فریم ورک کے تحت یہاں پر ایک پیرالل سسٹم اناؤنس ہو جائے گا یا کر لیا جائے گا، یا یہاں کی عوام کے اندر جو ریزسٹیو اکنامک نیچر ہے اس کے بقدر ایسی ڈائریکشن سیٹ کر لی جائیں گی کہ پھر چاہے پوری دنیا کے اندر انٹرنیٹ بند بھی ہو جائے، چاہے پوری دنیا کی ڈیجیٹل بینکنگ کولیپس بھی کر جائے، کم از کم یہ 3 ممالک 30% سے زیادہ افیکٹ نہیں کریں گے۔ اب جہاں پر یہ سوال کہ پاکستان میں سے بہت سے لوگ جو باہر جانا چاہ رہے ہیں اور موجودہ حکومت کی پالیسیوں سے، یہاں کے ٹیکسز کی وجہ سے، یہاں کا جو ایک طرح سے جیل یا قید خانے پر مبنی نظام بن چکا ہے، ہر محکمہ ہی ایک کاروبار کرنے والے کو، ایک کمانے والے کو جس طریقے سے سٹک کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کے بعد پاکستانی جس قدر تیزی سے ملک چھوڑنا چاہ رہے ہیں، اسی زیادہ تیزی سے حکومت وقت بھی چاہ رہی ہے کہ کسی طرح پاکستانی عوام اسی قید خانے کے اندر رہیں، اسی ٹیکسوں کے شکنجے میں جکڑے رہیں، یا اسی جو محکمانہ جو اتھارٹیرینزم ہے اس کے اندر جکڑے رہیں۔ اور کئی جگہوں پر اب آج کل یہ ڈسکشن بھی ہو رہی ہے کہ شاید سری لنکا جا کر بھی لوگ واپس نہیں آنا چاہ رہے، انڈونیشیا جا کر بھی لوگ واپس نہیں آنا چاہ رہے، ملائیشیا جا کر بھی لوگ واپس نہیں آنا چاہ رہے، اور ان تینوں روٹس کے اوپر بھی اب کریٹیکلی ایویلیویشن شروع ہو چکی ہے، پاکستانیوں کو روکنے کی ایفرٹس کے حوالے سے سننے کو مل رہا ہے۔ لیکن دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کے پرائم منسٹر مودی وہ ویتنام کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں، وہ لاؤس کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں، وہ کمبوڈیا کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں، اور آپس میں اپنے بینکنگ چینلز کو تو جہاں پر ریلیٹ کریں، وہاں پر پہلگام کے ایونٹ کا حوالہ دے کر، پہلگام کے واقعے کا حوالہ دے کے، ایک فالس فلیگ آپریشن کا حوالہ دے کے ان تینوں ممالک کو پاکستان کے خلاف بدزن کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اور پوری دنیا میں اس وقت تمام تر انٹرنیشنل میڈیا پہ نریندر مودی کی جو ویتنامی آفیشلز کے ساتھ جو ایک گفت و شنید ہے وہ بھی تمام تر حوالوں سے وائرل ہو چکی ہے، جس میں وہ پاکستان کے خلاف بھڑکاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پہلگام کا جو ایونٹ ہے، فالس فلیگ ایونٹ ہے، اس حوالے سے بھی ڈسکس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے آنے والے دنوں کے اندر انڈیا کی پوری ایفرٹ ہے کہ کسی طرح ویتنام، لاؤس اور کمبوڈیا کے اندر بھی وہاں پر جو پاکستانی ارننگ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں یا جانا چاہ رہے ہیں، ان حوالوں سے ان ممالک کی پالیسیز بھی سخت ہوتی چلی جائیں، یا وہاں پر موجود جو پاکستانی ہے کسی طرح ان کو کک آف کیا جائے، اور دبئی اور ابوظہبی والا ماڈل ویتنام میں، لاؤس میں اور کمبوڈیا میں بھی اپلائی کیا جائے۔ اور یہاں پر ایسے حالات ایک بار پھر ایمرج ہونے جا رہے ہیں کہ جہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی ایسی نہج پر جانے والی ہے جہاں پر ہر دو صورتوں میں ایبسولوٹلی ناٹ ناگزیر ہو جائے گا، جہاں پر ہر دو صورتوں کے اندر اتھارٹیرین فورن پالیسی ناگزیر ہو جائے گی، پاکستانیوں کو عزت دینے کے حوالے سے جو سفارتی ضرورت ہے وہ ناگزیر ہو جائے گی، اور موجودہ حکومت یا موجودہ حکومت کے جو فیسیلیٹیٹر ہیں اس حوالے سے آپ کو آنے والے دنوں کے اندر فیل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسی وجہ سے تو میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر پہلے آپ کو ایک مصنوعی کلچرل ریولوشن نظر
नज़र आएगा, उसके बाद एक हादसाती इवेंट नज़र आएगा, और उसके बाद आपको तमाम तर मामला तेज़ी से हकीकत पसंदाना ओरिएंटेशंस के साथ तब्दील होते हुए नजर आएंगे, और उसी के अंदर कहीं ना कहीं खारजा पॉलिसी भी 180 डिग्री पर शिफ्ट होगी। और ये जो कुछ इंडिया कर रहा है वियतनाम, लाओस या कंबोडिया के हवाले से, या जो कुछ हमारे मौजूदा अरबाब इख्तियार पाकिस्तानियों को बाहर जाने से रोकने के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तमाम तर मामला भी हादसाती इवेंट के बाद आपको बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि ये जो सवाल है कि आया पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर बाहर जाना ही क्यों चाहते हैं, या अगर वो बाहर चले जाते हैं तो वापस क्यों नहीं आना चाहते, या अगर वो पाकिस्तान में तो वो नफसियाती मरीज क्यों बनते जा रहे हैं, अगर वो पाकिस्तान में तो अपने आप को स्टक क्यों फील कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत इनके जवाब देने से कासिर है, और मौजूदा हुकूमत को ये पता है कि इनकी तमाम तर वजूहात जो है वो कहीं ना कहीं घूम फिर के इन्हीं के गर्दन के दाएं बाएं शाल की सूरत में लिपटी हुई नजर आती हैं। और यही तमाम फैक्टर्स हैं जो आने वाले दिनों के अंदर इमरान खान को या उनकी लेगेसी को या एब्सोल्युटली नॉट को या कहीं ना कहीं रीजनल हवालों से या इंटरनेशनल हवालों से कहीं ना कहीं एक ऐसी आइडियोलॉजी को लाजम मलजूम कर देंगे जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ये मुल्क भी मेरा, ये फौज भी मेरी, और डंडे वाली सरकार। पाकिस्तान में तमाम तर मामलात होंगे तो सीधे डंडे के जोर पर, लेकिन उसमें फॉरेन पॉलिसी भी डंडे के जोर पर ही सीधी होगी। और उसके अंदर कहीं ना कहीं फिर आपको ऐसा भी नजर आएगा कि वीज़ा फ्री रिजीम्स भी पाकिस्तान के अंदर अनाउंस होते हुए नजर आएंगे, फिर ऑन अराइवल वीज़ा की ऑप्शन भी नजर आएगी। और फिर ये जो लोग पाकिस्तानियों को मुल्क से बाहर जाने के लिए रोक रहे हैं, हालांकि अगला मुल्क वीज़ा भी दे चुका होता है, ये भी आपको कटहरे में जाते हुए नजर आएंगे। और मैं आपको हमेशा की तरह कह चुका हूं कि कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान या कम अज कम 2027 में आपको 90% जो पाकिस्तान के महकमे हैं वो नए सिरे से एस्टेब्लिश होते हुए नजर आएंगे, और उनके अंदर तमाम तर मुलाजमीन नए सिरे से रिक्रूट होते हुए नजर आएंगे। ये जो कुछ आपको बताया, न्यूमरोलॉजिकली बताया, स्टेट साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बताया, डिस्कोर्स एनालिसिस के अकॉर्डिंग बताया, और बीइंग ए पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट कुछ अवामिल के ऊपर आपके सामने डिस्कशन भी की। लेकिन बहरहाल ईमान का तकाजा है, हमेशा की तरह यही कहूँ, होता वही है जो अल्लाह ताला चाहते हैं। अल्लाह ताला चाहें तो ये सब कुछ हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ भी ना हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ हो और कुछ ना हो। बिलाशुबा गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। थैंक यू सो मच।